اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، رمضان کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے، اور جب رمضان کا تیسرا عشرہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں ایک خاص عبادت کی جاتی ہے جس کا نام ہے اعتکاف کرنا۔ اعتکاف کرنا سنت موقدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی اگر بڑے شہروں دیہاتوں میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب کے ذمے ترکِ سنت کا وبال رہتا ہے۔ اگر کوئی ایک بھی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے، اور اس کی مدت رمضان کا تیسرا عشرہ یعنی آخری 10 دن ہے۔ اس مدت میں دنیاوی کامی، نفسانی خواہشات، دل پسند مشاغل اور اہل و عیال سے الگ ہو کر خود کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن اعتکاف فرماتے، لیکن وفات کے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکیں تو جتنے دن بھی میسر ہوں اتنے ہی دن اعتکاف کر لینا چاہیے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پوری کرو، یعنی کہ اگر کسی انسان کو 10 دن میسر نہیں ہوتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، ایک دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، اور اس کی ہمیں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے یہ بات پتہ چل رہی ہے۔ کچھ لوگ 3 دن لاسٹ کے جو ہوتے ہیں اس دن بھی اعتکاف کر لیتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، درست بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ نہ وہ مریض کی عیادت کرے، نہ وہ جنازے میں جائے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے سوائے اس حالت کے کہ جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا، اور اعتکاف نہیں ہوتا مگر صرف جامع مسجد میں۔ اعتکاف جو ہے وہ کب شروع ہوتا ہے؟ رمضان کی 20 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا سنت ہے، اور جب عید کا چاند نظر آئے تب اعتکاف سے باہر نکل آنا چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ عصر کی نماز کے بعد بیٹھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ان کی عمل سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا لازمی ہے، عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع بہت قریب آ چکا ہے، اگر کسی کو یہ موقع میسر ہے تو ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ سنت موقدہ بھی ہے، پھر انسان ہر طرح کے دنیاوی کاموں سے فری ہو کے صرف اور صرف اللہ اور اس کی رب کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہوتا ہے، اور اپنی خدمات یا اپنی عبادات یا اپنے آئندہ جو دنیا ہے آخرت کے لیے کچھ دن کی وہ تیاری کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اعتکاف میں ہمیں بیٹھ کے کون سے کام کرنے چاہیے، یہ نہیں کہ ہم الگ ہو کے بیٹھ گئے تو ہم کریں کچھ نہیں یا صرف نیند پوری کرتے رہیں۔
تو اس میں ہم نے کیا کام کرنے ہیں کہ زندگی کی اہم مصروفیات کا متبادل بندوبست ہو سکے تو اعتکاف ضرور کریں۔ خود اعتکاف نہ کر سکیں تو گھر سے کسی بھی فرد کے اعتکاف کرنے میں مدد کریں۔ اعتکاف کو مؤثر انداز میں گزارنے کے لیے اوقات کی تقسیم کریں۔ نوافل، تلاوت قرآن، دعاؤں، ذکر، اذکار، مطالبہ کتب اور غور و فکر میں وقت گزاریں۔ ہر قسم کے غیر مفید کاموں سے اور مشاغل سے اجتناب کریں۔ مسجد میں اعتکاف کے دوران دیگر ساتھیوں کے ساتھ غیر ضروری گفتگو اور بحث مباحثہ یا لڑائی سے گریز کریں۔ اعتکاف کا مقصد خلوت میں یعنی گوشہ نشینی ہے، اس کے لیے غیر ضروری میل ملاقات سے پرہیز کریں۔ دوران اعتکاف کسی بھی تکلیف پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ تو یہ موقع بالکل قریب آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اور جس کو نہیں ہے آئندہ اس کے لیے آسانیوں کا معاملہ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔